جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 59 پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط. غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان بھی غزوات اور سرایہ پیش آئے جن کا ذکر پچھلے درس میں گزر چکا. سن 3 ہجری کے واقعات میں کعب بن اشرف یہودی کا قتل محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ کیا اور اس کو جہنم رسید کیا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے تاجر حجاز ابو رافع کا قتل. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو رافع ایک مالدار یہودی تاجر تھا. عبداللہ بن ابی الحقیق اس کا نام تھا. ابو رافع اس کی کنیت تھی. یہ کنانہ بن ابی الحقیق کا بھائی تھا جو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سابق شوہر تھا. دشمن خدا کی ایذائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا اور جنگ کے دوران مشرکوں کی مدد کرتا تھا. ابو رافع کے قتل کا واقعہ کعب بن اشرف کے قتل سے بھی زیادہ عجیب ہے. یہ کعب بن اشرف کا معاون تھا اس لیے اس کے پاس جہنم میں پہنچا. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کا شوق جہاد. نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے کعب بن اشرف کا قتل کیا تھا سب قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ عظیم الشان کارنامہ انہوں نے ہی انجام دیا. اب قبیلہ خزرج کے لوگوں میں شوق جہاد جاگ اٹھا کہ وہ بھی قبیلہ اوس کی مانند کسی دشمنان دین کے قتل کا کام سر انجام دیں. چنانچہ باہم مشورہ ہوا اور قبیلہ خزرج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ابو رافع جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا کہ قتل کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی. اہل خزرج کی جماعت مندرجہ ذیل اصحاب رضی اللہ عنہم پر مشتمل تھی. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مسعود بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خزاعی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جماعت کا امیر مقرر کیا گیا اور تاکید کی گئی کہ کسی بچے اور عورت کو ہرگز قتل نہ کیا جائے. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے لشکر کی روانگی اور امیر جماعت کی حکمت عملی. جمادی الاخر 3 ہجری میں یہ لشکر خیبر کی جانب روانہ ہوا. ابو رافع وہاں قلعے کے اندر رہتا تھا. یہ لشکر قلعے کے قریب اس وقت پہنچا جب سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور تمام چراگاہ سے جانور واپس قلعے کے اندر لوٹ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو، میں قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں. پھر وہ قلعے کے قریب گئے اور اس طرح کپڑا لپیٹا کہ اپنے آپ کو پورا ڈھانپ لیا اور بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے.
اس کے بعد دربان نے کہا، اے بندہ خدا، اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو جلدی آ جا، کیونکہ میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ دراصل دربان اس کو اپنا ہی آدمی سمجھ بیٹھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قلعے کے اندر داخل ہوا اور جہاں گدھے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کر چپکے سے بیٹھ گیا اور وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ابو رافع بالا خانے پر رہتا تھا اور اس کے گھر میں رات کو قصہ گوئی ہوتی تھی۔ جب قصہ گوئی ختم ہوئی، لوگ چلے گئے اور سناٹا چھا گیا تو میں نے دیکھا کہ دربان دروازے کی چابی طاقچے میں رکھ کر سونے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں اٹھا اور چابی اٹھا کر دروازہ کھول کر بالا خانے کی طرف گیا اور دیکھا کہ ابو رافع بالا خانے میں اپنے عیال کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں جو بھی دروازہ کھولتا جاتا فوراً اسے بند کر دیتا تاکہ اگر لوگوں کو پتہ چل بھی جائے تو اس صورت میں بھی میں اپنا کام کر گزروں۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے آواز دی، ابو رافع؟ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے اسی جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کا وار کیا۔ مجھ پر خوف طاری تھا، اس لیے وہ وار خالی گیا۔ ابو رافع چیخنے چلانے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل کر ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، ابو رافع یہ کیسی آوازیں ہیں؟ گویا کہ میں اس کی مدد کرنے آیا ہوں۔ ابو رافع نے کہا، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار کا وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے دوسرا وار کیا اور تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر گھونپ دی اور اتنا زور لگایا کہ وہ اس کی پشت سے پار ہو گئی اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر میں ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور زینہ اترتا جاتا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے خیال کیا کہ زمین ہے۔ جیسے ہی قدم بڑھایا تو دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنا عمامہ کھولا اور پنڈلی پر باندھا اور کودتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ ہم اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہے جب تک کہ ہم نے قلعے کے باہر سے رونے پیٹنے اور نوحہ و زاری کی آوازیں نہ سن لیں۔ جب صبح ہوئی اور مرغ نے اذان دی تو ہم نے سنا کہ تاجر حجاز ابو رافع مارا گیا۔ پھر میرے ساتھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ فتح کی خوشخبری سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر پھیرا اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی اور میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونا۔ سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تعارف: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ماں کا نام زینب بنت مذعون تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ان کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور ان کے ساتھ ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں کافی زخم لگے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی یادگار کے طور پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں کوئی یادگار نہیں چھوڑی۔ نکاح کا پیغام: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح کی بہت فکر ہوئی۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے سامنے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نکاح کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بھی بے التفاتی سے رنج ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پیغام نکاح منظور ہوا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور فرمایا کہ جب تم نے مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی درخواست کی تو میں خاموش رہا اور تمہیں ناگوار گزرا، لیکن میری خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا ذکر کر چکے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہ فرمایا ہوتا تو میں ان سے نکاح کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزاج۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، اس لیے طبیعت و مزاج میں تھوڑا جلال تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگیں کہ مجھے حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، یعنی تمہارا چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر ہیں اور تم خود پیغمبر کے نکاح میں ہو۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہیں؟ نور دیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے حضرت حسن کی پیدائش۔ ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نام حسن رکھا گیا۔ یہ حسن سے ہے، بمعنی خوبصورتی، جمال، دلکشی۔ یہ نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اس بچے کا نام حسن رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو۔ عقیقہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا اور سر کے بالوں کے عوض چاندی، سونا یا دونوں چیزیں خیرات کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ بڑے ناز و نام سے پرورش فرمائی، کبھی آغوش میں لے لیتے، کبھی اپنی پیٹھ مبارک پر سوار کراتے، ان کی معمولی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے اور روزانہ ان کو دیکھنے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی، اس لیے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور تھے۔ کنیت ابو محمد تھی، خطاب ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیتے اور پیار کرتے اور ان سے ان کے نانا کی باتیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرماتے کہ مجھے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا ایک رخ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دوسرا رخ انور یاد آتا ہے، اور میں حسنین رضی اللہ عنہما کو دیکھ لوں تو میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ سن 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔
تعارف۔ زینب ان کا نام تھا، چونکہ فقراء اور مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھیں، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ان کا دوسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں شہادت پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش بختی۔ ایک دن یاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں مگن بیٹھی تھیں کہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، خوش بختی کی انتہا نہ تھی۔ بس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام کہلا بھیجا کہ میرے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مختار ہیں۔ بس پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سر اقدس پر ام المؤمنین کا تاج سج گیا، سارے غم دور ہو گئے، ہر سو خوشبو اور محبت کا نور پھیل گیا۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور یاد سے راحت جاں کا سما کیا کرتی تھیں، اس کی رفاقت اور قرب نصیب ہو گیا۔ لیکن یہ قرب اور رفاقت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی، نکاح کے چند ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے قدموں میں جان دوں گی، اور وہ اپنے ہاتھ مبارک سے لحد میں اتاریں گے۔ اور رشک اس بات کا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو الوداع کہیں گے تو دار آخرت میں ان کا استقبال کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب جسد پاک پر مٹی ڈال دی گئی تو اس وقت یوں احساس ہوا جیسے فضا میں آواز گردش کر رہی ہو اور محبت آمیز لہجے میں کہہ رہی ہو، الوداع اے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت ملاقات ہوگی۔ یہاں ہمارا درس نمبر 59 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی اسی ماہ
چاندنی دے